سب بتا دوں میں آپ کو ٹرینر بن جائے میں بے روزگار ہو جاؤں. نہیں سر یہ ایگو بوسٹر. ہاں یار بڑا مزہ آتا ہے. وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے ابھی. دیکھیں ایک فارمل پوڈ کاسٹ ہے تو میں بہت کچھ نہیں بول رہا, اور سب سے انٹیلیجنٹ بندے ہیں تو آپ زیادہ غریب اور مزید بے وقوف ہوتے جائیں گے. میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں کیا میں لیڈر ہوں یا میں لیڈر بن سکتا ہوں؟ لیکن وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے کتنے پیرنٹس کو پتا ہے. اب کالی بلی راستہ کاٹ جائے وہ بیچاری اپنے کام سے جا رہی, آپ کو ویسی شرم آنی چاہیے, وہ آپ سے پہلے چلی گئی. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے جو ڈسکشن کی ہے 100% آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. یہ آپ کی لائف بھی چینج کر سکتا ہے. لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, انسان اپنی لائف میں سکسیزفل ہونے کے لیے کن چیزوں پہ کام کرے تو وہ چیزیں کر سکتے. پیرنٹنگ کے بارے میں ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکشن کیا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ پوڈ کاسٹ, آپ اس کو ضرور دیکھیں. یہ ہماری اسپیشل ریکمنڈیشن آپ کے لیے. السلام علیکم, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ ہیں سہیل زندانی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سہیل بھائی. مائی جوائے. سہیل صاحب از این آتھر, انٹرپرینور اینڈ کنسلٹنٹ ایز ویل. ہماری ملاقات سہیل صاحب سے ہوئی ہے آن اے ٹریننگ, اور اٹ واز اے ٹریننگ آن لیڈرشپ, اور بہت زبردست ٹریننگ تھی. تھینک یو. ایک بات ہے کہ سر آپ باتیں بہت مزے کی کرتے ہیں. یہ کہاں سے سیکھی ہیں باتیں؟ سب بتا دوں میں آپ کو ٹرینر بن جائے میں بے روزگار ہو جاؤں. نہیں سر یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ سیکھنے سے بھی آ سکے. نہیں, آئی تھنک کچھ نیچرل بھی ہوتا ہے اس میں. شاید ہوتا ہوگا, بٹ آئی تھنک اٹس دا کوالٹی اینڈ جنروسٹی آف پیپل دیٹ آئی ہیو میٹ ان مائی لائف. یو نو, آپ ملتے جاتے ہیں اور آپ کے پرسپیکٹیو ایوالو ہوتے جاتے ہیں. سو یا now it's a consequence of 20 years of practice. Sir, why training? Why coaching? اب میری خواہش تو یہ کہ میں اس کا بڑا ویژنری جواب دوں, لیکن کاش کہ ہوتا. میری یونیورسٹی کے بعد وہ ایک مینڈیٹری انٹرنشپ کرنی ہوتی تھی, تو وہ کہیں مل نہیں رہی تھی. And then finally I got internship at the Aga Khan University Hospital in their service quality and training department. اور وہاں جا کر مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کوئی کام ہے, اس میں خالی بولنا ہوتا ہے. So my first inclination was خالی بولنا ہوتا ہے. Now a lot of people think کہ بولنا بہت مشکل کام ہے نا. I appreciate that. In fact آپ لوگوں کے ساتھ میری اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ دنیا کے 3 بڑے خوف جو ہیں اس میں پہلا ہے ڈیتھ, پہلا ہے پبلک اسپیکنگ, دوسرا ہے ڈیتھ, اور تیسرا ہے ڈیتھ وائل پبلک اسپیکنگ. سو خوف تو ہے, لیکن شاید یہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جس پہ مجھے کمفرٹ تھا. بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ دیر ایز اے ٹرینر اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ میں شام تک تھک نہیں رہا. یہ تھا میرا پہلا کیو. مجھے ٹریننگ ڈے کے بعد میرے ساتھ دوسرے بھی ٹرینرز تھے who still are great friends, بٹ میں دیکھتا تھا وہ شام کو بہت تھک جاتے تھے اور میں نہیں تھکتا تھا. تو مجھے لگا کہ یار یہ کچھ صحیح ہو رہا ہے. This does not feels work, you know. And I think that cue for me was engaging enough to stick to it for at least the rest of my life as of now. سو آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ ایلیمنٹ آف سارٹ آف لانجیوٹی ان دیٹ, کہ میں اگر یہ کام مجھے ایکسٹرا آورس بھی لگانے پڑ جائیں تو میں اس پہ خوشی خوشی لگا سکتا ہوں. اور ہمیں بھی یہ چیز کبھی کبھی نظر آتی ہے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسٹرا آورس لگانے پڑتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں یار ان میں اتنی تنخواہ ملے گی اس کی, تو ہم بھی لگا لیتے ہیں. یار دیکھو, سو لیٹس لک ایٹ ایکسٹرا آر. اور یہ بہت اچھا پرسپیکٹیو جو آپ نے ایڈ کیا ہے. دیکھو ایکسٹرا آر اسٹریس بھی دیتے ہیں, پیسوں کو رکھ دو سائڈ پہ, ایکسٹرا آر اسٹریس دیتے ہیں, ایکسٹرا آر لیبر سم ہے. لیکن وہ لوگ کون ہیں جو ایکسٹرا آر لگاتے ہیں؟ میں نے بھی ہمارا فارمل ریکارڈنگ شروع اس سے پہلے میں نے تم کو بتایا کہ میں یہاں آئی ایم ناٹ ہیئر فار یو پیپل. آئی ایم ناٹ فضول کا پریزر کہ میں آپ کو بولوں نہیں آپ لوگوں کے لیے میں نہیں آیا ہوں. آپ لوگوں کے لیے آئی ایم ہیئر فار دا لسنرز آف یو, پیپل ہو آئی ووڈ ناٹ ادروائز بی ایبل ٹو انٹریکٹ وتھ. میرے لیے دیٹس این انسینٹیو. صحیح ہے, آئی ایم ایٹ اے ڈفرنٹ اسٹیج آف لائف.
مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا میرے لائک سے, میرے شیئر سے, میرے کو کوئی جانے نہیں جانے, میری آگے کی دن بکڈ ہے, میرے پیسے آ رہے ہیں, میرے کو کوئی نہیں فرق پڑتا. بٹ آئی تھنک ناؤ آئی لک ایٹ اٹ ایز اے ڈیوٹی کہ مجھے وہ جو ایکسپوجر ملا ٹو لرن فرام پیپل لائک یو اینڈ مینی ادرز, اور اگر اس طرح کا پلیٹ فارم ہے جہاں یہ بات کی جائے اور لوگ اس کو سن سکتے ہیں, آئی لک ایٹ اٹ ایز ناؤ مائی ریسپانسبلٹی. ناؤ دس از ہیپننگ ان ایکسٹرا آر. اور ایکسٹرا آر کے بارے میں ایک اور چیز بتاؤں, دنیا میں جتنا بھی میننگ فل کام ہے نا صاحب, وہ ایکسٹرا آر میں ہی ہوا ہے. جاب پر یا 9 to 5 شاید ہی دنیا میں کوئی کمال کریٹ ہوا ہے, میں نہیں جانتا اور نہ میں مانتا ہوں. اٹس دی ایکسٹرا آر آلویز ایکسٹرا آر. یہ جو اپروچ ہے نا ٹو بی سو مچ ویلیو ڈریون, کہ آپ جس طرح سوچ رہے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ میرا میسج اس تک پہنچ جائے گا جس تک میں جنرلی ویسے نہیں پہنچ پاؤں گا, یہ ویلیو ڈریون اپروچ کب آتی ہے؟ وین یو آر ڈن ارننگ دا کائنڈ آف منی دیٹ یو وانٹیڈ ٹو ارن, آپ کے ٹارگیٹس میٹ ہو گئے ہیں, اب آپ کہتے ہیں یار چلو اب ہم ایک ایکسٹرا مائل جائیں گے. ہاں, سوشل کچھ اچھا کر لیں ہیں مرنے سے پہلے. یار میں جنرلی بیکاز یو پیپل ہیو اٹینڈیڈ مائی پروگرام, میں کوئی بہت زیادہ میں کوئی صوفی اسپرچل باتیں نہیں کرتا, بٹ آئی تھنک the moment you realize that what you have is not a product of your intelligence but a product of blessing, your generosity with whatever you have increases. آپ کو پیسوں کے جنرس لوگ وہ نہیں ملیں گے جن کے پاس بہت پیسہ ہے, یا آپ کو وہ ملیں گے جن کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ میری اوقات اور حیثیت سے زیادہ ہے, وہ جنرس ہوگا. تو جنرosity از آلویز ڈریون فرام ریئلائزیشن, ناٹ دا ٹائم لائن آف یور لائف. میں پہلے بھی یہ کرنا چاہتا تھا, لیکن پہلے میرے کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, ابھی پاپولر ہو گیا ہوں تو تھوڑا بہت لوگ سن لیں گے, لیکن کرنا میں پہلے بھی چاہتا تھا. سنس دا ڈے آئی ریئلائز, مجھے ریئلائزیشن, دیکھو یار بات یہ, ہم جس پروفیشن میں نا اس میں تالیاں بہت ملتی ہیں, گالیاں بھی ملتی ہوں گی, ایٹ لیسٹ منہ پہ نہیں ملتی ہم. لیکن تالیاں جب پڑتی ہیں نا صاحب تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس این ایگو بوسٹر. ہاں یار بڑا مزہ آتا ہے. اور پھر یار کووڈ آیا, تو جب کووڈ آیا نا تب تک مجھے لگتا تھا کہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں, تب تک مجھے لگتا تھا کہ مجھے جو کام ملتا ہے وہ میری اسٹریٹجی سے ملتا ہے, اور ہماری جو اینیول ہم کمپنی کی اسٹریٹجی بناتے تھے اس سے ملتا ہے. لیکن صاحب مجھے کووڈ میں جب کام ملا نا, دیٹ میڈ می اے بیٹر پرسن. شاید مجھے میری اوقات دکھ گئی. تو آئی تھنک دیٹ ویلیو بیسڈ تھنکنگ, تو میں اس کو پتہ نہیں کہوں گا, بٹ this generosity perhaps only comes when you realize what you have was not yours. It's a blessing. پتہ ہے اس سے ملتی جلتی بات ہے آن اے کانٹری نوٹ, بٹ مجھے نا جب سے پوڈ کاسٹ شروع کی ہے, یو آر پرابیبلی 7th or 8th guest who mentioned COVID and mentioned the change it brought to your life. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ میں بھی کووڈ سے گزرا ہوں, اس پیریڈ سے گزرا ہوں, اور میری زندگی میں بھی ایک چینج آیا, اور وہ جو ایڈورسری کا امپیکٹ آپ کی زندگی پہ آتا ہے, دیٹ پرابلی برنگس دا پرسن آؤٹ آف یو. کیا جو شاید کہیں چھپا ہوا تھا, شاید وہ کہیں رکا ہوا تھا, وہ کسی بات کا انتظار کر رہا تھا, بٹ وہ جو ایڈورسری ایک گریٹر اسکیل پہ ہمیں ہمارے دوستوں میں, بھائیوں میں, سب میں نظر آنے لگ گئی. ڈو یو تھنک اس کا ایک اتنا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے لوگوں پہ؟ دیکھو امپیکٹ تو آیا ہے, اور آف کورس امپیکٹ بہت سارے لوگوں پہ نہیں بھی آیا ہے. بہت سارے لوگوں کو لگا کہ ایک وہ ڈک تھا اور ڈک سے ہم نکل گئے, ختم ہو گئی بات. اٹ اونلی ڈپینڈس اپون یور پریزنٹ لیول آف پرسیپشن آف ہاؤ یو لک ایٹ تھنگس. اوکے, دیکھیں وہ رب قرآن میں ایک ہے, میں آیت اور وہ آیت نمبر صورت نمبر تو کوٹ نہیں کر سکتا, بٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو سوچ بھی نہیں سکتا اگر میں نہ چاہوں. سو بیوٹیفل ہے نا,
تو اس نے اگر آپ کے اور میرے گمان میں کچھ ڈالا ہے تو یہ بھی اس کا کرم ہوا بے شک ہے نہیں. بے شک. ہمارے تو انٹیلیجنس نہیں تھی اور یہ ٹھیک ٹکا ہے نہیں تھا. تو ہمیں اور جھک جانا چاہیے کہ بھائی تو نے ایسی بات میرے دل میں ڈالی. کچھ ایسی بھی بات ڈال سکتا تھا کہ آگے آزمائش میں پکڑا جاتا ہے جی. تو بٹ کووڈ میں جو لوگوں میں تبدیلی آئی وہ 2 آسپیکٹس پہ آئی. ایک آسپیکٹ تھا کہ ان کی جنروسٹی بڑھ گئی, لیکن دوسرا آسپیکٹ تھا ان کی گریڈ بھی بڑھی ہے. I've seen a lot of people post COVID, their greed has changed. مثال کے طور پہ I know a lot of people, وہ کہہ رہے ہیں بھائی اب تو ہم کانٹریکچوئل ہائر کرتے ہیں, پرماننٹ ہائر نہیں کرتے. کووڈ میں گلے پڑ گئے تھے لوگ. یہ بھی لرننگ ہوئی ہے لوگوں کی. ورک فرام ہوم کا کلچر بڑھ گیا. حالانکہ کووڈ نے یہ سکھایا کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں, ایک دم موت آ سکتی, ہاں. پھر بھی گریڈ بڑھ گئی. کیوں؟ اور کووڈ نے سکھایا کیا, یہ پتا تو تھا. کووڈ نے کیا اس پہ فلیش لائٹ مار دی ہے. تو یا آئی تھنک کووڈ نے امپیکٹ ضرور دیا. مجھے دکھ یہ ہے کہ کارپوریٹس بھی اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس لرننگ کو جتنا ہمیں ایبزارب کرنا تھا نا, مجھے لگتا ہے ہم نے شاید نہیں کیا. اینڈ وین آئی سے ہم, آئی ایم ٹاکنگ آف دا لارجر سوسائٹی. کیا کووڈ میں تم نے اور میں نے ریئلائز نہیں کیا تھا کہ ہمارا انر سرکل کون ہے؟ کیا تم نے اور میں نے ریئلائز نہیں کیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں گے؟ بے شک کیا تھا. یہاں تک کہ یہ بھی ریئلائز کیا تھا کہ اگر کہ کووڈ میں کسی کو بیماری ہو گئی ہے, بے شک وہ ماں باپ ہیں, آپ اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیں جناب. بالکل. سو a lot of learning that happened that way. Sadly, I think a lot of us have wasted that learning. We should have used it better. یہ جو امپیکٹ ہوتا ہے زندگی میں چیلنجز کا, اس کا بیکاز آپ ظاہری بات ہے کہ کوچنگ بھی کر رہے ہیں, کنسلٹنسی بھی دے رہے ہیں, یو ووڈ ہیو a lot more stories about people to infer this from. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جب ایڈورسریز آتی ہیں وہ ایمپلیفائی کرتی ہیں. جو لوگ ایک اچھے پاتھ پہ ہیں وہ ایمپلیفائی ہو جاتے ہیں اور زیادہ اچھے پاتھ پہ, ملٹیپلائی بائی 10 پازیٹیو پاتھ پہ چلے جاتے ہیں. یو سی دیٹ ہیپننگ ایز ویل؟ شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب مجھے بہت سارے اور پرسپیکٹیو سمجھ آتے ہیں. ایسا میں دیکھتا ہوں, آئی تھنک آپ کی صحبت, آپ کا سرکل, جب آپ ایڈورسٹی کو ڈیل کر رہے ہوتے ہو تو بڑا ہیلپ کرتا ہے. آپ کا سرکل آپ کے پرسیپشنس کو اور آپ کو کہاں دیکھنا ہے اس پہ گائیڈ کرتا ہے. آپ دیکھیں وہ ایک ہے نا کہ یو آر نیٹ سم آف 5 پیپل, رائٹ؟ تو وہ جو نیٹ سم آف 5 پیپل ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ اپنے فرینڈ سرکل کے سب سے امیر اور سب سے انٹیلیجنٹ بندے ہیں تو آپ زیادہ غریب اور مزید بے وقوف ہوتے جائیں گے, کیونکہ دیر از نو ون ٹو لفٹ یو اپ. سو تو آئی تھنک ایک تو ایڈورسٹی میں آپ کا سرکل بہت ہیلپ کرتا ہے, پہلا. دوسرا آئی تھنک ایڈورسٹی میں بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کا اپنا فیتھ, رائٹ؟ اولن تو خیر مجھے فیتھ پہلے کہنا چاہیے تھا, لیکن جسٹ بائی دا سیکوینس آف تھاٹ میں نے اسے کہہ دیا. آپ کا فیتھ, آپ کو یہ سمجھ آنا, وہ کون ہے, اشفاق صاحب کا ہے یا بانو قدسیہ کا ہے, شاید اشفاق کا ہے, اشفاق صاحب کا, کہ ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے. تو یہ بلیف ہونا کہ وہ نکالنے والا بھی ہے مسئلے سے, یہ تو ٹیسٹ مسئلے میں ہی ہوتا ہے. سو ڈو یو بلیو ان لک یا محنت؟ I believe in mehnat and then I love luck. That's my answer. Yaar, luck, what is luck? Let's try to define it. Luck is an opportunity that comes your way when you are prepared. Luck is an opportunity that comes your way when you are prepared. اب تم ایک ایگزامپل لو, مانو یور فیوریٹ بیٹسمین کوئی بتاؤ. بابر اعظم. بابر اعظم. وراٹ کوہلی. وراٹ کوہلی. چلو, سو وراٹ اور بابر whoever, بھائی ہوا یہ کہ تم جو ہے ایک فلائٹ میں آ رہے تھے کراچی سے, دبئی سے اسلام آباد, اینڈ بائی دا ایکٹ آف لک بابر اعظم واز سٹنگ نیکسٹ ٹو یو.
اور تم نے بتایا کہ وی ڈو دس پوڈ کاسٹ. نہیں, ابھی تم نے بیٹھا ہے اور تم بات کر رہے ہو, ابھی کوئی پوڈ کاسٹ نہیں ہے, تم باتیں کر رہے ہو اس سے. اور بابر نے تم کو کہا کہ یار لسن, میں ایک دن کے لیے ہوں, آج شام میرے پاس ٹائم ہے, اینڈ تم سے بات کر کے بڑا مزہ آیا, تو تم کچھ پوڈ کاسٹ کرو نا. آج تمہارا اسٹوڈیو ہے, پریپیئرڈ ہو, تو آج شام کو انکیش کر لو گے نا اس کو. میرے پاس اسٹوڈیو نہیں تھا تو میں کیا کرتا, نہیں کر پاتے. اپرچونٹی آئے اور آپ پریپیئرڈ ہو, یہ ہے لک. تو لک میں بھی ہارڈ ورک ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں لک نکموں کے لیے بنا ہے, میرے خیال سے لک محنت کرنے والوں کے لیے بنا ہے. کیونکہ لک ہے کیا؟ لک اللہ کی رضا کا ایک ایسا نام ہے جس کو ہم نے انگلش میں لک سے ڈیفائن کر دیا ہے. ایفرٹ رب نے آپ کے ہاتھ میں دیا, آپ کرتے رہو ایفرٹ, باقی اس کی مرضی نا, وہ کیا دے گا وہ بھی آپ اللہ میاں کو بتاؤ گے یہ دو مجھے, اتنی تو نہیں اوقات. تو Do you believe in manifestation? I practice manifestation. I deeply practice manifestation. I believe, وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا, یہ مینیفیسٹیشن کیا ہے, یہ تو انگریزوں نے نام دے دیا, رب نے جو نہیں بتایا تھا. بالکل یہی رب نے نہیں بتایا تھا, اور تو سوچ نہیں سکتا اگر میں نہ چاہوں تو تیری سوچ میں آیا ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی کیمسٹری شروع ہو گئی ہے نا بھائی. ایسا ہی ہے. تو دیٹس مینیفیسٹیشن, ہو گئی مینیفیسٹیشن. وہ ایک ٹریننگ کر رہا تھا میں, تو میں نے پوچھا آڈینس سے, میں نے کہا بتائیں یہ کس کا ڈائلاگ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بہت شدت سے چاہتے ہیں تو پوری دنیا یہ سازش کرتی ہے کہ آپ کو مل جائے. سب نے با جماعت کہا شاہ رخ خان, اوم شانتی اوم. میں کہا صاحب یہ پال کوئلو نے لکھا تھا الکیمسٹ میں, when you love something so dearly the entire world conspires that you find it. تو لوگوں نے کہا اچھا پال کوئلو. میں کہا نہیں, اس سے پہلے لکھا تھا رومی نے, who you seek is seeking you, what you seek is seeking you. اور یہ اس سے پہلے, سب سے پہلے میرے رب نے لکھا ہے, اور تو سوچ نہیں سکتا اگر میں نہ چاہوں. یہ وہی جرنی ہے. تو پھر گورا نام دے دیتا ہے, ہم پیٹتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے. لوگوں کو مینیفیسٹیشن کا زیادہ پتہ ہے, بلیف. اس کو دیکھیں, گورے کو تو بلیف نہیں ہے نا اللہ پہ. ہم تو یہ شروع سے ایک کنیکشن اسٹیبلش ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مشکل میں, آسانی میں, ہر چیز میں. تو بیسیکلی وہ بلیف ہوتا ہے, اور بہت سی چیزوں میں ہم بلیف کر رہے ہوتے ہیں, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہمیں مل جاتی ہے. تو وہ ہے کیا بیسیکلی ڈیفینیشن ہی ہے نا, چیز تو یہی ہے. لیکن اس میں نا مینیفیسٹیشن کے ساتھ جب اب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ مینیفیسٹیشن کیا ہے, اب لوگ کیا کریں گے کہ سوچتے ہیں اور بس. ہاں, ایک تو یہ نیکسٹ لیول ہے نا آج کل. وہ ابھی ایک تو یہ ہمارے موٹیویشنل ٹرینر, اور یہ بھی میں بہت سارے دیکھتا ہوں, وہ بتا رہے ہیں اف یو کین تھنک اٹ یو کین ڈو اٹ. باقی سارے تھنک کر کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی, اف یو کین تھنک اٹ یو کین ڈو اٹ, ناؤ یو بیٹر ڈو اٹ. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. تو نا سیکوینس ہم مس کر رہے ہیں بیچ کا. مجھے ہمیشہ یہ چیز بڑی ایکسائٹ کرتی ہے کہ میرے رب نے ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں چھوڑے ہی نہیں ہیں. ایفرٹ ہے. لیکن آپ دیکھ لو ہماری ساری کارپوریٹ, ہماری ساری پرسنل لائف, ہماری ساری اسکول لائف, اس کا سارا اسٹریس کس کے گرد ہے؟ رزلٹ. آپ کو کبھی کسی کو آپ ملے جو بڑا مایوس ہو اس بات پہ کہ یار میں نے اتنی ایفرٹ نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی؟ دے آر جنرلی مایوس اباؤٹ رزلٹ, وہ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. بالکل. وی ریئرلی لک ایٹ ایفرٹ ایز دا سینٹر پوائنٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسکولنگ, کنڈیشننگ ہے, یا ہماری ارج فار ویلیڈیشن؟ ہمارا لیزی ہونا ہے. دیکھو, ایفرٹ از روٹیڈ ان ٹو اے کمٹمنٹ ٹو لرن, اے کمٹمنٹ ٹو موو آؤٹ آف مائی اون کمفرٹ زون, دا کمفرٹ زون دیٹ از اسٹیبلشڈ اباؤٹ واٹ آئی نو اینڈ واٹ آئی ڈونٹ نو. اس سے باہر نکلو گے تو ایفرٹ کرو گے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے میٹریسز ایسے بنائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا ریزلٹ کیا, اوکے واٹ از ریزلٹ, واٹ از سکسیس فار یو. یہ پوڈ کاسٹ ہے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, مانو اس کو پچھلے پوڈ کاسٹ کو 100 لوگوں نے دیکھا اور اس کو 200 لوگ دیکھے ہیں, اٹس 100% گروتھ. خوش ہونا. لیکن دس 100% گروتھ واز ایکچولی بیسڈ آن یور فرسٹ پور سکسیس.
اسی لیے 100 تھا نا بھائی. پہلے والا آپ کا ویورشپ ہوتی 4 ملین, ابھی 100% گروتھ کرو. اب فیکٹر چینج ہو گیا نا. لیکن کس کی 4 ملین سے 8 ملین پہنچ رہی ہے؟ who's consistently showing up, doing the effort. دنیا میں کوئی بھی ڈومین کے اندر آپ ہائی اچیور جس کو دیکھو گے, وہ ہائی اچیور تب بنتا ہے جب اس کے ریزلٹ کو لے کے آپ پاگل ہوتے ہو اور اپنے ایفرٹ کو لے کے وہ پاگل ہوتا ہے. جو اپنے ریزلٹ کو لے کے پاگل ہوگا وہ کبھی ہائی اچیور نہیں ہوگا. اب ہمیں اسکول میں کیا بتایا, ہم ہائی اچیور کس کو کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہائی اچیور وہ ہے جو ریزلٹ. میری بیٹی, میں نے ریس میں بھاگی, 20 بچے تھے, 12ویں نمبر پہ آئی. مجھے آ کے کہتی ہے پاپا when will I ever come first؟ میں کہا بیٹا بہت سمپل ہے, آپ سے آگے جو 11 لوگ تھے یہ کسی بھی دن چھٹی کرے آپ ریس لگا لیں, انشاءاللہ آپ فرسٹ آ جائیں گی. ارے فرسٹ, اچھا فرسٹ ہے کیا؟ فرسٹ از اے ججمنٹ آف دوسرے کتنے نااہل تھے. فرسٹ از ناٹ دا ججمنٹ آف کہ آپ کتنے زبردست ہیں. بٹ یہ آزادی کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی, گیٹ فری فرام دس. نہیں آئے گی. یہ چلنے دو, اتنا تم ریولیوشنری باتیں نہیں کرو. نہیں آئے گی. اس سے کیا ہے کہ ہم کو کتنا آسان ہے, تمہاری کمپنی میں بھی HR کو, میری کمپنی میں بھی میرے HR کو کتنا آسان ہے سیلری انکریمنٹ دے دینا, پروموشن دے دینا. تو ہم نے نا یہ سارے چھوٹے چھوٹے میٹرکس بنائے ہوئے, اس میں ہم کھیلتے رہتے ہیں, ہم خوش رہتے ہیں. تو آئی پرسنلی ڈونٹ سی, بیکاز اس کی ارج نہیں ہے. دیکھو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے سنا ہے کہ آج کل سکولز بڑی کمرشل ہو گئی ہیں. اچھا, تو کمرشل کا کیا مطلب؟ پیسہ بنا رہا, ریونیو بنا رہا. تو جو پیسہ بنا رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فکر کس کی کرتا ہے؟ سوچو. جو بندے کسٹمر کی. اسکول کا کسٹمر کون ہے؟ بچے, پیرنٹس. بچے کسٹمر نہیں ہے, کنزیومر ہے. کسٹمر پیرنٹ ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پیرنٹس نے کچھ اور ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تو اسکول وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لیکن چونکہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہی اتنی چیپ ہے, میرا بچہ فرسٹ آ جائے, تو اسکول وہ الحمدللہ بہت اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں. تو میں تو کبھی اسکول کو بلیم نہیں کرتا. اسکول کیوں نہ ہو کمرشل, ہونا چاہیے ان کو کمرشل. اب تو فرسٹ والا اسکول, نئے اسکول نے سسٹم ہی ختم, ایویلویشن سسٹم لے آئے. وہ ایویلویشن کیوں لے آئے؟ کیونکہ پھر لوگوں کو اب وہ جو ہم جو کہہ رہے ہیں نا, وہ کیا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تے, جین زی تے, جین الفا تے, سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن. ایک تو یہ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ارے بندہ پوچھے یہ ساری. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوا؟ ایز اے ریزلٹ یہ ہوا کہ اب یہ گریجولی میرے ایفرٹ کو پل آؤٹ کرتے ہیں. دیکھو مجھے فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر مجھے پرابلم یہ ہے کہ فورتھ اگر اپنے آپ کو یہ سوچے کہ آئی ایم نو گڈ اور آپ کا کلچر اس کو پروموٹ کرے, دیٹ از سکننگ. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ کیا ہے یار؟ ابھی ایک ایگزامپل دے دو. تم اسکول میں فرسٹ آتے تھے؟ میں نہیں آتا. میں الحمدللہ نہیں آتا تھا. واٹ چینجڈ؟ نتھنگ. میں نے تو ان لوگوں کو زیادہ کامیاب دیکھا ہے جو فرسٹ نہیں آتے تھے پریکٹیکل لائف میں. مگر میں نے تو ان کو بھی کامیاب دیکھ لیا جو فرسٹ آتے تھے, اور ان کو بھی ناکام دیکھا جو فرسٹ آتے تھے. دیکھا نا ہم نے یار, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لائف آفرز یو ویری ڈفرینٹ پیکیجز. اب ان پیکیجز کا آپ دیکھو, گفٹس تو ہم سب کو ملے نا. آپ لوگوں کو میرا یہ اسکول آف تھاٹ پتہ ہے, بیکاز یو ہیو بین تھرو دا پروسیس. آئی ڈونٹ بلیو ان کہ اللہ میاں نے تم کو اسپیشل گفٹس دیے اور مجھے نہیں دیے. یار یہ تو زیادتی ہے. میرے رب نے کہا ہے میزان از بیلنس. تم کو کچھ الگ گفٹ دیے, مجھے کچھ الگ گفٹ دیے. اب میں تمہارے گفٹ پہ کمپیٹ کرنے لگوں تمہیں اپنے گفٹ پارسل میں رکھ کے, تو میری تو پوری زندگی میزریبل ہو جائے گی یار. بے شک. تو میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ فائنڈ مائی اون گفٹس اینڈ یوز اٹ. پالش کرو. ہم لوگ لگے ہوئے دوسرے کے گفٹ فالو کرنے میں, تو بس پھر تو آپ بھاگتے رہے, پھر آپ دیکھ لیں. مطلب مجھے اتنا مزہ آتا ہے, میں اب بائی دا ورچو آف مائی ورک میں تھوڑے امیر لوگوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. ان سے پوچھو ان کو کیا چاہیے,
close to nature, somewhere on the mountains, where there is greenery. Oh you idiots, ये सारा तो था, तूने खुद तोड़ के अपने कंक्रीट घर बनाए थे. तो सारा तो तू वहीं जा रहा है वापस से. तो देयर इज अ प्रॉब्लम ना, हम कंफ्यूज लोग हैं. सो आई थिंक हमें अपना गिफ्ट को यूज करना इज अ रियल प्रॉब्लम. मैं आपके गिफ्ट को देख के जलता रहूं, क्या फायदा. अभी देखो ना, तुमने भी कहीं इन्वेस्ट किया, तुमने भी कहीं इन्वेस्ट किया, मानो तुम्हारे 10 लाख डूब गए, दुखी हो के सुखी. 10 लाख डूब गए तुम्हारे, दुखी होगा. नहीं तुम सब करो, अभी इसके डूबे. तुम्हारे 10 लाख डूब गए, दुखी हो, दुखी हो गए. सुखी करूं, इसके 20 लाख डूबे. अचानक से सुख आ गया. अरे भाई तुम्हारा तो 10 लाख डूबा है ना, लेकिन अब तुम लगभग 10 लाख का नफा महसूस करने लग गए. मेरे जितने भी डूबे इससे कम डूबे. ये इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो बताओ और क्या है. मसला है ना, हम पागल हुए हैं. ऐसे ही है. अच्छा, ये जो फीलिंग आपने अभी डिस्कस किया ना, आई एम नो गुड, क्या आपको अपनी जर्नी में कभी ऐसा फील हुआ है कि आई एम नो गुड, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? I can't think. Not that I want to sound cool, but मेरे को ऐसा कभी फीलिंग नहीं हुआ I am no good. हाँ, शायद अच्छे फैमिली मेम्बर्स और बहुत अच्छे दोस्त और आज बहुत अच्छे स्पाउस और बच्चे, शायद वो उन्होंने मुझे कभी यहाँ जाने ही नहीं दिया इस डोमेन में, आई एम नो गुड में. तो शायद मैं बचा रहा हूँ. तो मैं इसको अपनी इंटेलेक्ट के ऊपर नहीं लाऊंगा कि मेरी वजह से मैं बचा रहा. आई थिंक आई हैड अ गुड सपोर्ट सिस्टम. देखो ये डिप्रेशन में जो लोग होते हैं, इनसे आप गुफ्तगू करो तो इनका पहला क्राई क्या होता है? आई एम नो गुड, आई एम ऑफ नो वैल्यू टू, नोबडी नीड्स मी. उनके जुमले यही होते हैं ना. तो सोचो उनके इर्द गिर्द कितनी तन्हाई हो गई होगी, कितनी आइसोलेशन हो गई होगी. आजकल तो सुनने में आता है हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, बट लोग इसको ट्रीट नहीं करते. नहीं, मेरे ख्याल से है भी, क्योंकि हम अलोन नहीं हैं, लोनली हैं. अलोन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बट हम लोनली हैं. हम अपनी बात करने से डरते हैं, हम डिसअग्रीमेंट से खौफ खाते हैं, हम अपनी पोजीशन बचाने के लिए ऐसा काम भी कर लेते हैं जिस काम को करके हम खुद शर्मिंदा भी हैं. ये चीज़ें हमें लोनली करती जा रही हैं. जो हमने आज अपनी कॉन्वर्जेशन के स्टार्ट में बात कही, ऑब्सेशन फॉर रिजल्ट, ऑब्सेशन फॉर रिजल्ट, ऑब्सेशन फॉर रिजल्ट, ये हमें लोनली कर रहा है. हम अकेले हो गए हैं. तो हुजूम, अब तुम देख लो, फेसबुक पे मेरे फैंस होंगे, लिंक्डइन पे मेरे फैंस होंगे. What difference does that makes to me? Nothing. मैं लिंक्डइन पे रोज लिखता हूँ, मैं ये देखता भी नहीं हूँ किसने पढ़ा. क्यों? और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, यार आपने लिखा था, उस पर लोग ने बड़ी नेगेटिव बात की है. मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने दूसरा पोस्ट लिख दिया. अब मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ूँ यार. भाई मेरे को एक बात आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए. मेरा ये ख्याल था, मैंने लिख दिया. भाई आप इससे अग्री नहीं करते, 2 रोटी आप एक्स्ट्रा खा लो, खत्म. कल मेरा थॉट चेंज हो गया, मैं लिख दूंगा. आई एम अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बहुत बेशरम हूं. आप लोगों के साथ भी अभी 2 दिन मेरे गुजरे, तो आपको पता है भाई, एक चीज मैं आज इसको इस तरह से देखता हूं, मेरे पर्सपेक्टिव में इजाफा हो गया, तो कल मैं इसको किसी और तरह से देख सकता हूं ना. इसकी इजाजत होनी चाहिए. हमारे माशरे में इसकी भी इजाजत नहीं है. हमारे माशरे में है कि आपने जो पहले चवल मारी थी ना, उसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारे. अरे यार हद हो गई यार. तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो लोग जो ये फील कर रहे हैं कि देर अलोन, या वो लोग जिनको ये महसूस हो रहा है कि अब देर पुश टूवर्ड्स दैट प्लेस वेयर देर नॉट गुड इनफ, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? व्हाट्स द वे आउट? आई विल बी नाउ वल्नरेबल. मैं उनके लिए कोई मैसेज नहीं दूंगा. मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि people around them should seek help for them. मैं क्यों इसके लिए कोई जवाब नहीं दे रहा. मैं यूथ कैंप्स करवाता था, ये बहुत पुरानी बात है. मैं बात अभी जो कर रहा हूँ ये 2012 की बात है, और मैं अक्सर याद करके बहुत दुखी हो जाता हूँ.
تو 2012 میں دسمبر میں ہم نے ایک کیمپ کروایا تھا, اس میں بہت سارے بچے بچیاں آئے تھے, اور مجھے اس میں پتہ چلا تھا کہ ایک بچی تھی جس میں سوسائڈل ٹینڈنسیز تھیں, اور بڑی مشکل سے ہم نے وہ 7 دن اس بچی کو انگیج کیا, اور میں اس کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ کیا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت کامیابی حاصل کی ہے. اور ہمارے اس کیمپ کے 3 ہفتے بعد اس لڑکی نے سوسائڈ کر کے شی ڈائڈ, اینڈ دیٹ بروک می ایز اے پرسن. کیونکہ اور یہ میں نا آپ کو بھی اور آپ کے توسل سے جو لسنرز ہیں نا ان کو بھی بولنا چاہوں گا, بھائی صاحب کینسر کا علاج کسی کے ساتھ موٹیویشنل کنورسیشن کر کے کرتے ہو؟ کسی کو اسٹروک آیا ہے, آپ اس کو بولتے ہو تھنک پازیٹیو. تو یار یہ نان سینس نہ کرو تم مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بھی. ٹیک پروفیشنل ہیلپ ویئر اٹ از ڈیو. دیر آر کاؤنسلرز, دیر آر کنسلٹنٹس ہیں نا اس ڈومین میں, لوگ ہیں اور وہ اچھا کام کرتے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک پروفیشنل ہیلپ. میں کوئی مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ اب میں ڈر گیا ہوں, اینڈ اٹس اوکے. سوسائڈ بڑا کامن ہو گیا. آپ اسٹوریز دیکھتے ہیں, پچھلے دنوں ایک ینگ لڑکا ہے اس نے سوسائڈ کر لیا پریشر میں آ کے. ایسا ریزن کیا ہے کہ ایک دم لوگ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیں, دو آسپیکٹس مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک, اور ابھی اس جنریشن میں بڑھتا جا رہا ہے, ہم لوگوں کو چیزوں کا ایکسیس بہت آسان ہو گیا ہے. تو جب چیزوں کا ایکسیس آسان ہو جائے اور آپ کو اس کے ایفرٹ سے آپ نہ گزرے ہوں, دیکھو آپ کو جب وہ دولت مل جائے نا جس کے لیے آپ نے محنت نہیں کی ہے, آپ نے انی پھیر دینی ہے دنیا میں. ٹھیک, بالکل اسی طرح ابھی آپ دیکھو نا بھائی, ہم سب نے روڈ پہ کرکٹ کھیلی ہے, زخمی ہوئے. کتنی دفعہ تو ایسا ہی ہوا کہ بیٹ اور بال آپ کا تھا لیکن چونکہ آپ زخمی تھے بیٹھے رہے, ہوا نا. اب یہ بچہ کھیل رہا ہے کمپیوٹر پہ, ایک بچہ مجھے ملا, بولا میں نے 5000 رن بنائے. میں کہا بھائی یہ کہاں بنے؟ اب اس نے وہ جو کمپیوٹر پہ کھیل رہا تھا 5000 رن بنا لیے. میں اس دل میں سوچ رہا ہوں اس کی زندگی میں ایکسائٹمنٹ کیا ہے. اب یہ بچہ جس دن ایکچوئل کرکٹ کھیلنے آیا نا, یہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہونے والا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی اس میں بہت بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ, میں اکثر پیرنٹس کو دیکھتا ہوں, ہم نے جو تکلیفیں دیکھی ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نہ دیکھیں. بس پھر پیمپر کریں انشاءاللہ, پھر وہ جو تکلیفیں دیکھیں گے نا آپ اس کا علاج بھی نہیں کر سکیں گے. تو ایک بہت بڑی ریزن وہ پیمپرنگ ہے جو ہمارے ارد گرد ہے, پہلا. دوسرا, پیمپر کا ریورس. یہ پہلی جنریشن ہے پیرنٹس کی جو اپنے لائف سٹائل کو لے کے بڑی بزی ہے. یاد ہے ہمارے پیرنٹس, ان کے لیے لائف سٹائل کچھ نہیں تھا, ان کے لیے جو تھا وہ ہم تھے. ابھی جو جنریشن ہے یہ ساری لائف سٹائل پہ لگی ہوئی ہے. تو جب یہ لائف سٹائل پرسو کرتی ہے تو بہت جگہ پر دیکھیں, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں آج کے پیرنٹس کو. میرے خیال سے پیرنٹنگ آج جتنی مشکل ہے اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی, تو میں اس کی رسپیکٹ ضرور کرتا ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنے لائف سٹائل کے پرسو میں اپنے بچے میں آنے والی تبدیلیوں کو نوٹس ہی نہیں کر پاتے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از لیڈنگ ٹو مور اینڈ مور ڈیزاسٹرز. پیرنٹنگ آپ کا بڑا اسٹرانگ اسپیکٹ ہے. آج کل کی جین زی جو بچے ہیں اور جین الفا بڑی ڈفرینٹ قسم کی بریڈ ہے. کیا مشورہ دیں گے پیرنٹس کو, کیسے ان کو سنبھالیں؟ یہ تو 90s والے پیرنٹس ہیں, ملیلینیلز پیرنٹس ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ چل رہے ہیں ان کو سمجھ تو آ رہی ہے. دیکھو میں بتاتا ہوں, پہلے تو ہے نا اس کو ایک ذرا سمجھو. ہر ممتاز مفتی کو پڑھیں, آپ ایک کام کریں ممتاز مفتی کی کتاب لیں, پڑھیں. وہ جو اس دور کی جنریشن کے بارے میں لکھ رہے تھے اور اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے, یقین کریں ان کی تکلیف بھی ویسی تھی جیسی آج جینزی اور الفا کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہماری ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر دور کو اپنے بعد آنے والا جنریشن عجیب ہی کوئی لگتی ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, ہم کو یہ والی ایکچولی تو میں آپ کو بتاؤں جینزی سے ہمیں کیا تکلیف ہے, تم کو مجھے اس کو, ہمیں تکلیف یہ ہے کہ وہ کم بخت وہ زندگی جی رہے ہیں جو ہم جینا چاہتے تھے. ہیں کیئر فری, they are having the best of the things, best of the excess, ہم وہی چاہتے تھے. آئی تھنک پیرنٹنگ آج, میں نے کیوں کہا کہ آج پیرنٹنگ جتنی مشکل ہے, آج بچے کے پاس آپشن چیک کرو کتنے ہیں. ہمارے پاس آپشن کیا تھا, اینک والا جن, دیٹ واز دی لائک پیک آف آر انٹرٹینمنٹ.
اب یہ والی جنریشن آج کی جنریشن کو بتا رہی ہے بیٹا گھر آ کے ہم تو پڑھائی کرتے تھے, تو آپ کے پاس کرنے کو تھا کیا غریبوں؟ نتھنگ. آج اس کے پاس آپشن ہے. میرا یہ خیال ہے دس ٹائم از اے ٹائم ویئر میں تو اس بارے میں بڑا ایویڈنٹ ہوں, اور میں بہت زیادہ کارپوریٹس کے ساتھ جن کے ساتھ میں پرائمریلی کام کرتا ہوں, وی ورک آن دس, از فوکسنگ آن ہیلپنگ پروفیشنلز on their parenting duties. We need this and we need to seek help. کیونکہ دیکھو میرے لیے پیرنٹنگ رول ماڈل کون ہے؟ میرے اپنے پیرنٹ. وہ پیرنٹنگ کب کر رہے تھے؟ 80s میں. وہ 80s میں پیرنٹنگ کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے وہ پیرنٹنگ کی انسائٹس ایز اٹ از میں اپلائی کر سکتا ہوں 2020s میں؟ نہیں, میں نہیں کر سکتا. تو ہمیں اب ان پرسپیکٹوز کے لیے اپنے آپ کو, میں اکثر ہے نا جب پیرنٹنگ کا سیشن کرتا ہوں تو ایک سوال اکثر آتا ہے. وہ سوال یہ ہوتا ہے ہاؤ ٹو پریپیئر آور چلڈرن فار فیوچر. میرا جواب ہوتا ہے ہاؤ ٹو پریپیئر یور سیلف فار یور چلڈرن. آر یو پریپیئرڈ فار یور چلڈرن؟ آئی ڈونٹ تھنک سو وی آر پریپیئرڈ فار دیم. سو دیٹس دا پرابلم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بچہ جو ہے آج کل بچوں میں نا ایک بڑی کامن ہو گیا ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا, آٹزم. کہ بچے آٹزم ہو رہے ہیں, ہر فیملی میں ہر جگہ ڈسکشن ہو رہی ہے بٹ بچہ آٹسٹک ہے. یہ کیا یہ واقعی ایک بیماری ہے یا کوئی جنریشنل گیپ ہے؟ یہ کیا ایشو کیا ہے, یا پیرنٹس توجہ نہیں دیتے بچے کو جس کی وجہ سے یہ چیز بڑی کامن ہو رہی ہے؟ آٹزم از اے وائرنگ ایشو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے نیورون کنیکٹرز ہیں نا, تو تم سمجھو کہ 100 میں سے 95 وائر جڑی ہوئی نہیں ہے, مطلب آگے پیچھے جڑی ہوئی ہے. اچھا 5 جڑی ہوئی ہیں. لیکن مزے کی بات پتہ ہے کیا, ان 5 کو وہ پوری 95 کی طاقت مل رہی ہے. اب سوچو کہ اگر آپ نے وہ 5 ڈھونڈ لی تو یہ بچہ کیا بن جائے گا. مائیکل اینجلو واز این آٹسٹک چائلڈ. لک ایٹ واٹ ہی کریٹڈ, رائٹ. تو آٹزم بالکل سیریس ہے. آٹزم ہیز ٹو ڈو نتھنگ وتھ پوسٹ برتھ. اٹ از یو آر بورن ود دیٹ. اٹ اپیئرز آفٹر سم ٹائم بٹ اس کا اچھا یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو 80s میں پیرنٹس سے آپ نے بات کی, وہ تو بچوں کو ٹھک تھپڑ مارا, ٹیچر سزائیں دے رہے ہیں. آج کل جو ہے پیرنٹس کو بچوں کا فرینڈ بننا پڑتا ہے, ان سے پراپر کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ہماری زندگی میں دیکھیں تو ہمارے والدین میں اور ہمارے درمیان بڑا ڈسٹینس تھا. ہم بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے کہ یار ابو غصہ کریں گے, یہ کریں گے. بٹ ابھی نہ چاہتے ہوئے سوسائٹل امپیکٹ ایسا ہے کہ آپ کو بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا پڑتا ہے, ورنہ سوسائٹی پریشر ایسا آتا ہے کہ بچے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں بڑا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا بعد میں اس کا نقصان ہوگا؟ آئی تھنک ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزیں بدل دیں. پہلے ہمارے پیرنٹس ایٹ اینی گیون ڈے ہم سے زیادہ ہوشیار بھی تھے. ہم نیک نہیں تھے, وہ ہم سے زیادہ ہوشیار تھے. تو ہمارا نا انسانی دماغ کا ایک ایلیمنٹ ہے, ہم ہمیشہ اتھارٹی کی رسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ہمیں پتا تھا یہ مجھ سے ہوشیار ہے, ہمیں پتا تھا ان کو جو کام کرنا آتا ہے وہ مجھے کام کرنا نہیں آتا ہے, تو ہم اس کی مانتے تھے. ہم یہاں پہ میں دیکھتا ہوں آج کل لوگوں کو, ہم جتنی اپنے اماں ابا کی رسپیکٹ کرتے تھے اتنی تو یہ بچے ہماری نہیں کرتے. آپ رسپیکٹ نہیں کرتے تھے, آپ فیئرفل تھے. آپ کو پتا تھا کہ یہ جو کام ہے اگر اس نے نہیں کر کے دیا تو میرا کام نہیں ہوگا. اب جو آپ کا بچہ ہے, کتنے بچے ہیں, ابھی آئی میٹ دس بوائے ان لاہور, وہ مجھ سے ملوانے لایا اپنی امی کو. وہ بول رہا ہے میری امی کو سمجھائیں. اب کیا سمجھائیں بھائی, یہ لڑکا جو ہے یہ پتہ نہیں کوئی بلاگنگ شلاگنگ کرتا ہے, بڑا اچھا بچہ ہے, بڑا ستھرا بچہ ہے, اینڈ ہی از میکنگ $3,000 to $4,000 ایوری منتھ آؤٹ آف دیٹ. اس کی امی کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح بینک میں لگ جائے. تو پھر میں نے جب اس کی امی سے بات کی تو مجھے کہتی ہے کہ پورا دن لیٹا رہتا ہے. میں نے اس کے بیٹے کو کہا, میں کہا دیکھ تو $3,000-4,000 کما ہی رہا ہے نا. اس نے کہا, میں کہا بیٹا ایک ڈیسک لے لے, ایک چیئر لے لے, تو بیٹھنا شروع کر دے, تیرے لیٹنے پہ اماں کو تکلیف ہے, اور اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو کسی کو ورکنگ اسپیس میں جا کے بیٹھ جا, بٹ ایٹ لیسٹ اماں کو سیٹسفیکشن تو ہو جائے. تو یس, اب فارمز آف انکم چینج ہو گئے, فارم آف انٹیلیجنس چینج ہو گئی ہے, اور بچے
اب جب وہ انٹیلیجنس پہ ماں باپ کو ایویلویٹ کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ تھوڑی سی بھاری بات ہے. پیرنٹس ہیو آلسو فیلڈ ان کیپنگ اپ ٹو دیئر لینگویج. جو بچوں کی لینگویج ہے نا, پیرنٹس ہیو فیلڈ دیر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پیرنٹنگ آج جتنا مشکل ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. تو آج بھی فیملیز کے اندر جہاں جوائنٹ فیملی ہے, دادا دادی کہتے ہیں ہم نے بھی تو بڑا کیا تھا. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کے دور میں کووڈ تھا؟ دودھ میں اتنی ملاوٹ تھی؟ نہیں تھی نا. ابھی ہے نا, ابھی کووڈ بھی ہے نا, آج یہ بھی مسئلہ ہے, آج وہ بھی مسئلہ ہے, کتنی ساری چیزیں ہیں. سو ایوری تھنگ اراؤنڈ اس ہیز چینج. میڈیا ایکسپوجر, تھنک آف دا میڈیا ایکسپوجر. پی ٹی وی دیکھتے تھے ہم, یہ کیا کیا دیکھتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے. اور اس پہ کیا کیا دیکھتا ہے, امیجن. مطلب اس کی پوری لائف کا آپ سوچو, ایکسپوجر ٹو تھنگز, وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے. ابھی دیکھیں ایک فارمل پوڈ کاسٹ ہے تو میں بہت کچھ نہیں بول رہا, لیکن وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے کتنے پیرنٹس کو پتا ہے. میں یہاں جتنے میرے پیرنٹس, آپ سن رہے ہیں یہ بات, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں آپ کسی دن اپنے بچے کی یوٹیوب ریلز ایسے گھما کے دیکھ لیں, شارٹس, آپ کو لگ پتہ جائے گی وہ کہاں جا رہے ہیں. سو ہمیں وہ ایکسپوجر ہی نہیں ہے, اور نہ ہمیں وہ بات کیسے کرنی ہے ان سے, ان کی الائنمنٹ کیسے بلڈ کرنی ہے, اس پہ کوئی بات ہوئی ہے تو دین وی دا اسٹرگل از نیچرل. اسٹرگل از نیچرل. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت رسپیکٹفل تھے, ہمارے ماں باپ ہم سے زیادہ کمپیٹنٹ تھے. بچوں کے ماں باپ اب ان سے زیادہ کمپیٹنٹ رہے نہیں ہیں. ٹائم نہیں ہے, پیرنٹس پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پیسوں کے پیچھے سے زیادہ میں جو ورڈ یوز کرتا ہوں وہ ہے لائف سٹائل. ہم سب دیکھو, ہمارے ماں باپ نے جتنی محنت کی نا, ہمارے اندر لائف سٹائل کا بڑا ایک ایگریشن تھا کہ یار اچھی لائف جئیں گے ہم. ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تم کہیں گھومنے جا رہے ہو, تم سوچ سکتے ہو تمہارا ابا کہیں اکیلا دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا, یہ تم سوچ بھی سکتے ہو, یہ انیمیجنیبل ہے. لیکن اب تم اپنے ابا سے ایک قدم آگے گئے نا, اب ویٹ کرو اپنے بچے کا, وہ جہاں جائے گا وہ تم نہیں سوچ سکتے. تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ ہر جنریشن ایک سٹیپ آگے ہی لے رہی ہے نا, پیچھے تو نہیں جا رہی. حضرت علی کا ایک قول ہے, اپنے بچوں سے وہ توقعات نہ رکھو جو تمہارے والدین کو تم سے تھی, کیونکہ وہ تمہارے دور کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے, تو پیدا ہی کسی اور دور کے لیے ہوئے. سو یا اچھا, مجھے ڈفرینٹ متس ہیں چل رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, آپ متس کے بڑے خلاف ہیں. جس طرح آپ نے ایک ڈسکشن میں کہا سچ کڑوا ہوتا ہے, ہاں, تو کیا واقعی سچ کڑوا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے تو جو بولنے والا ہوتا ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. سچ تو بڑا نیوٹرل ٹیسٹ کا ہے, سچ نے کیا بگاڑا تھا کسی کی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں ایک ہم صادق کہتے ہیں, تو چونکہ وہ سچ بولتے تھے تو کیا لوگوں کو کڑوے محسوس ہوتے تھے؟ نعوذ باللہ نہیں. سچ کو مٹھاس سے بھی تو بولا جاتا ہے, سچ کو ٹیکٹفلی بھی تو بولا جاتا ہے. ہم نے کیا سیکھا, ہم نے معاشرے میں پھیلا دی ہے سچ کڑوا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گورنمنٹ آفس میں کوئی ایک خدا نہ خواستہ ایک ایماندار آفیسر اگر نکل آئے تو بھائی وہ اپنی ایمانداری ثابت کرنے کے لیے اتنا سخت ہو کے بیٹھے گا کہ آپ اس کے نکارے بجا دیں کہ بھائی اس سے زیادہ ایماندار آدمی تو کوئی نہیں ہے. ایمانداری کو مشکل بنانے کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سچ کو کڑوا کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیوں میٹھی زبان میں وہ بات نہیں سمجھا سکتا؟ یہ تو اسکل کی کمی ہوئی نا, کمپیٹنس کی کمی ہوئی, رائٹ؟ تو آئی تھنک دس آئیڈیا نیڈس ٹو چینج. سچ کڑوا نہیں ہوتا, بولنے والا کڑوا ہوتا ہے. بولنے والے کو ٹرین کرو کہ سچ کو مٹھاس سے کیسے بولنا ہے. ہم اس کو ٹرین ہی نہیں کر رہے, ہم تو اس کو بتا دیا بھائی سچ کڑوا ہے. اور کون سے ایسے میتھس ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے نا اللاجیکل؟ آپ نہیں ایسے تو یار دیکھیں, مشتاق یوسفی صاحب ایک بہت خوبصورت بات بولتے ہیں کہ جو چیز انسانی فہم میں دلیل کے بغیر گھس جائے پھر اس کو دلیل باہر نہیں نکال سکتی. یہ ساری جو جینیسز ہیں ہمارے دماغ میں کہاں سے گھسی ہیں؟ کوئی دلیل سے گھسی ہیں؟ نہیں. اب کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس سے کچھ ہوگا, وہ بیچاری اپنے کام سے جا رہی تھی. آپ کو ویسی شرم آنی چاہیے, وہ آپ سے پہلے چلی گئی, بھئی آپ تھوڑے جلدی چلے جاتے ہیں. سارا الزام کالی بلی پہ. اور ایک یہ ورڈ کالے کے ساتھ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, کالی بلی, کالا جادو,
پتہ نہیں کیا ہوا ہے کالے کے اندر اتنا سارا. تو سب بہت بھری پڑی ہے یار. آپ ابھی میں یہاں پہ بہت ساری مت اس لیے نہیں بول رہا کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کا ہی پوڈ کاسٹ سینسر ہو جائے, لیکن بہت سارا نان سینس ہے ہماری سوسائٹی میں. اور یہ پھر کرتا کیا ہے, یہ ہماری سوسائٹی کے سوشل نارمس کو پھر اس طرح سے ایلیویٹ کر دیتا ہے, رائٹ. اس ٹائم کے بعد جھاڑو نہیں لگانا, اس ٹائم کے بعد یہ نہیں. جس مذہب کا لانے والا بتا رہا ہے صفائی نصف ایمان ہے, وہ کسی ٹائم کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے ایڈجسٹنگ انٹریاں دیں گے؟ کیا بات کر رہے ہیں ہم. سو بٹ ہے وہ بیچا ہوا ہے ہم نے, اور اب دلیل نہیں روک سکتی اس کو. اس میں نا الاٹ آف دا تھنگس جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس چیز سے تعلق رکھتی ہیں. جس طرح پیرنٹنگ کی بات ہوئی, جس طرح بھی بات ہو رہی ہے, تو اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو سیکھنی پڑیں گی. عام آدمی اس طرف تو شاید کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ مجھے پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے, یا مجھے اپنے دماغ کو یا اپنے بایسز کو بدلنے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. دیکھو میں اسکل کا بہت بڑا فین ہوں. میرے خیال سے جنروسٹی اسکل ہے. ابھی جیسے ہم یہاں آئے آج اسٹوڈیو میں تو سب کچھ ریڈی تھا, ہمیں آ کے بیٹھنا تھا. اگر نہ بھی ہوتا تو بھی ہم آ کے ساری تیاری کرتے اور بیٹھتے نا, لیکن کسی نے یہ سوچا کہ میں ان کے لیے آسانی کر دوں. ایسا ہی ہوا نا, ایسی ہے. تو وہ جنروسٹی تھی. اور مانو آج وہ نہیں کرتے اور آپ اسے سکھاتے اور اگلی دفعہ کرتے تو اٹس اے لرنیبل اسکل. ہم یہ میں ایک نام نہیں لیتا چلیں, ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کی لیڈرشپ ٹیم میرے ساتھ بیٹھی تھی تو مجھے کہتے ہیں, وہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو میں کہا یو نیڈ ٹو بی مور جینرس. انہوں نے کہا سر جی ہم اور جینرس ہو گئے تو ہم تو خالی ہو جائیں گے, ہمیں تو لوگ لوٹ کے لے جائیں گے. تو میں نے کہا جینرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ڈسکاؤنٹ دیں. میں نے کہا جینرس کا مطلب ڈسکاؤنٹ کہاں سے ہو گیا؟ بولا اور کیا ہوتا ہے؟ میں کہا آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ کے شاپنگ فلور پہ ایک واش روم ہونا چاہیے جہاں بچوں کے ڈائپر بدلے جا سکتے ہیں. یہ اس ماں کے لیے جنروسٹی ہے جو اپنے بچے کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہے اور بیچاری اس کو سنبھال کے تھک جاتی ہے کیونکہ اس کا ڈائپر بھرا ہوا ہے. اور آپ وہ کمرہ جو ہے آپ کو اس کے لیے بھی خرچہ نہیں کر رہا ہے. اتنی ڈائپر, یہ پیمپرز ڈائپر پتہ نہیں کون کون بنانے والی کمپنیاں وہ اس کو اسپانسر کر دیں گی. جنروسٹی یہ ہے کہ جہاں پہ بزرگوں کی چیزیں پڑی ہیں وہاں بزرگوں کے چلنے کے لیے ایک ریل لگی ہوئی ہے جس کو پکڑ کے وہ چل سکے. یہ جنروسٹی ہے نا. سو جنروسٹی از اے اسکل اور آپ اس کو بہتر کر سکتے ہو. ہمارے یہاں جو نقصان ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے, اور یہ تو بورن گفٹڈ ہے. کوئی بورن گفٹڈ نہیں ہوتا بھائی. آپ آتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں, آپ صحبت سے اڈیپٹ کرتے ہیں اور آپ مزید سیکھتے ہیں اور آپ مزید اڈیپٹ کرتے ہیں. اس سے نا ایک سوال آیا ہے, آیا بہت زور کا, پلیز. لیڈرز آر میڈ اور بورن. دیکھو بھائی اگر لیڈرز آر بورن تو میں تو بے روزگار ہو جاؤں گا. لیکن یہ تو میرا ماننا ہے کہ لیڈرز آر بورن. لیڈرز تو کیا جو بھی ہو دے آر بورن. پہلے بورن ہونا پڑتا ہے. But then they're made with training, with learning. لیکن اس کے لیے نا ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. لیڈر کو آپ نے جب ایک کیریکٹر میں دیکھنا شروع کر دیا نا تو دوز لیڈرز آر اونلی بورن. لیڈرشپ از ناٹ اے تھنگ کہ میں یہ کروں گا تو لیڈر ہوں گا, رائٹ. تو ایک کام کرو, دنیا کے 50 لیڈرز کے نام لکھو. میں پیسے لگانے کو تیار ہوں, حلفن کہہ رہا ہوں, کوئی ان میں سے 2 لیڈر نکال کے دکھاؤ جن کی اسکل سیم تھی. اچھا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سب الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ لیڈرشپ از دا فنکشن آف پیپل ہو یو آر لیڈنگ. واو دیٹس اسٹرانگ. آپ جن کو لیڈ کر رہے ہو ان کو آپ نے کیا کیا وہ لیڈرشپ ہے نا. تو جب لیڈر کی آڈینس الگ ہے تو لیڈر کا ٹریڈ سٹینڈرڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا, وہ ایک طریقے کا نہیں ہو سکتا. اٹ از اے فنکشن آف دا پیپل دیٹ یو لیڈ. تو ہمیں میڈ, ہم کیوں اس کو اتنا کنٹینٹ کرتے ہیں کہ لیڈرز آر میڈ؟ کیونکہ دیکھو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی, وی آر آل بورن وتھ آور گفٹس. اس گفٹ کو آپ اس سچویشن میں اپلائی کرو. دیکھو لیڈر کی ڈیفینیشن میں کیا دیتا ہوں. لیڈر از سم ون ہوز پرسپشن آف لائف گروز بیونڈ ہم سیلف اور ہر سیلف.
جس کا زندگی دیکھنے کا زاویہ اپنی ذات سے آگے نکل جائے نا وہ لیڈر ہے. آپ دیکھیں شادی سے پہلے آپ کی فوڈ پریفرنسز تھیں, پھر آپ کا بچہ ہوتا ہے, پھر آپ کی فوڈ پریفرنسز کیا ہوتی ہیں, اپنی یا بچے کی, چینج ہو جاتی ہیں. تو یو آر اے لیڈر ناؤ, کیونکہ اب زندگی دیکھنے کے زاویے میں آپ کی ذات سے آگے کوئی آ گیا اور وہ ہے بچہ. پھر آپ کا زاویہ اور آگے بڑھتا ہے خاندان, پھر آپ کا زاویہ اور آگے بڑھتا ہے کمیونٹی, آپ کا زاویہ اور آگے بڑھتا ہے کنٹری, آپ کا زاویہ اور آگے بڑھتا ہے دنیا. زاویہ کتنا آگے بڑھا دیٹ ول ڈیٹرمائن کہ آپ کتنے بڑے لیڈر ہیں. میں کیسے میں آئیڈینٹیفائی کروں کیا میں لیڈر ہوں یا میں لیڈر بن سکتا ہوں؟ پہلے تو یہ مت کاٹو کہ کیا میں لیڈر ہوں, کیوں نہیں ہوں. پہلے تو میرے کو بتاؤ کیوں نہیں ہو. کیونکہ تم نے اگر اپنے سامنے کسی ایک کیریکٹر لیڈر کو رکھ لیا ہے اور تم اس کے آگے, دیکھو نا میں تم سے پوچھوں تم جینیس ہو تو تم نے اپنے سامنے آئنسٹائن کی تصویر لگا کے رکھی ہے تو تم نے کہا بھائی رہنے ہی دے. تو کیوں لگائی اس کی تصویر بھائی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک پلمبر ہے, وہ ایسا جینیس ہے جہاں کوئی پلمبر کام نہیں کر سکتا وہ کر لیتا ہے. وہ اپنے رائٹ کا جینیس ہے نا. نصرت فتح علی خان نے قوالی کو جو ری انوینٹ کیا, کیا وہ کم ہے جینیس سے؟ وہ انت جینیس ہے. ٹھیک, تو ہم نے لیڈر ہوں یا نہیں ہوں کا فیئر یہ کارپوریٹ نے بیچ دیا ہمیں, کیونکہ ہم نے اس کو کنفیوز کر دیا کوئی مینجمنٹ ہائرارکی سے. لیڈرشپ کی یہ ڈیفینیشن اگر ہم یاد کر لینا, لیڈرشپ از وین یور پرسپشن آف لائف گروز بیونڈ یور سیلف. زندگی دیکھنے کا زاویہ جب آپ کی ذات سے آگے نکل جائے آپ لیڈر ہیں. اب وہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے. اچھا, سکلز میں ایک اور بڑی میتھ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب میں ایک سرٹن ایج پہ آ گیا ہوں, اب تو میں سیکھ ہی نہیں سکتا. لرننگ کی کیا کوئی ایج ہے؟ کیا کوئی اسکل ایسے ہیں جو ٹرینیبل ہیں ہی نہیں؟ کیا کوئی لوگ ایسے ہیں جو ٹرینیبل ہیں ہی نہیں؟ اچھا, اس کے اوپر بہت سائنس ہے, اس چیز کے اوپر ہماری نیورو پلاسٹیسٹی کے اوپر, نیوروجینیسس ہے, بہت اس کے اوپر کام ہوا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کی موٹیویشن ٹو لرن ڈاؤن ہو جاتی ہے. یور کیپیسٹی ٹو لرن پتہ نہیں, بٹ یور موٹیویشن ٹو لرن گیٹس ڈاؤن. اچھا, مجھے ایسے لوگوں سے مل کے تھوڑا سا زیادہ دکھ ہوتا ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ بس اب عمر ہو گئی ہے سیکھنے کی تو مزید کیا سیکھیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی عمر آ گئی ہے کہ اب سیکھنے کی گنجائش نہیں ہے تو آپ موقع دیکھ کے انتقال کر جائیں. میرا ذاتی خیال تو یہی ہے. یار کیا ہے یار, مطلب یا تو آپ کوئی عقل کل بن گئے ہیں, آپ کو دنیا کا سارا علم آ گیا ہے, اب کاہے کی کانسٹیپیشن اتنی ہوئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ایز سچ کوئی وہ بہت ہی کوئی سالڈ ویلیڈیشن ہے یا لاجک ہے. بٹ آئی تھنک یس اے لاٹ آف پیپل لوز دا موٹیویشن ٹو گرو, ٹو پروگریس. اب اس کو تم اگر چونکہ ایج سے ہی لنک کرنا ہے تو یہ پڑھ لو جے کے رولنگ, یہ کے ایف سی, یہ جو اسٹینڈرڈ ہم اتنے سالوں پرانی ڈیفینیشنز ایگزامپلس دیتے ہیں, یہ لوگ اپنی ایج کے کس حصے میں جا کے کامیاب ہوئے ہیں دیکھ لو. تو ایج کا مجھے نہیں لگتا. میں نے اتنے کیوریس سینئرز دیکھے اور اتنے تھکے ہوئے ینگسٹرز دیکھے کہ میرا ایمان اور پکا ہو گیا ہے کہ ایج ہیز ٹو ڈو نتھنگ ود دس. Nothing. Your motivation, your curiosity, جس کو ہم کیڑا کہتے ہیں, that should be active, that should be alive. Then پھر age is, I strongly believe age is a number. آپ کا سیلولر اسٹرکچر ڈھل جاتا ہے, مجھے نہیں لگتا آپ کا نیورون اسٹرکچر ڈھلتا ہے, وہ وہیں کھڑا رہتا ہے. It's there. بٹ پھر وہ سیلولر اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ شاید موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے ایک ایفرٹ ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا 40 کے بعد باڈی کا مسل انڈیکس کم ہونے لگ جاتا ہے, تو یو نیڈ ٹو ایکسرسائز اینڈ یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ کا مسل انٹیکٹ رہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح مسل ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح میموری ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہ شاید ہوتا ہو. لیکن لرننگ ایجلٹی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, میرے پاس تو اس کی کوئی خاص ویلیڈیشن نہیں ہے. آج ہم جیسے ایک ٹریننگ میں تھے ساتھ, تو آپ نے دیکھا کہ وہ سینئرز تھے ہمارے, چند سینئرز کمپنی کے, کتنے زبردست کوشچنز اسی اسی ایکسائٹمنٹ سے جس ایکسائٹمنٹ سے کوئی ایک 18 سال کا بچہ سوال پوچھ رہا ہوگا. سو آئی تھنک ایج از جسٹ اے نمبر آن دیٹ. اچھا, اس طرح کی بات بھی ایک ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ برین کو ایج نہیں پتہ ہوتی. آف کورس, اس کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے سال کی ہو, آپ کا رنگ کیا ہے, آپ کیسے دکھتے ہو, اس کو کچھ بھی ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آپ نے ڈفرینٹ لوگوں کی ٹریننگ سی ہے, کن لوگوں کی ٹریننگ کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آیا؟ بچوں کے ساتھ.
تم نے دیکھا میں نے زیادہ سوچا بھی نہیں. بچے اینی گیون ڈے کڈز آر بچے آپ کے پری کنسیوڈ اورا میں نہیں ہوتے. بچے سوال سے خوف زدہ ہوتے نہیں ہیں اصولی طور پہ. وہ پھر بعد میں ماں باپ اور پیرنٹس اور یہ ٹیچرز مار مار کے کر دیں وہ ایک الگ بیماری ہو جاتی ہے, لیکن وہ سوال پوچھتے ہیں, وہ غلط ہونے میں ایگو کو سوسائڈ نہیں کرواتے, اور وہ سوال آپ کی شان کے مطابق نہیں اپنی خواہش جاننے کے مطابق پوچھتے ہیں. سو یو نو دوز آر ڈیڈلی, ٹھک کر کے لگتے ہیں. تو بہت دفعہ میں بچوں کے ساتھ سیشن لے رہا ہوتا ہوں اینڈ آئی گو کلولیس. بچوں کے ساتھ سیشن کرنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وین ایور آئی ہیو این اپرچونٹی. اب تھوڑا کم ہو گیا ہے, بٹ وین ایور آئی ہیڈ گریٹ اپرچونٹیز آف ورکنگ اینڈ ٹریننگ سینئر سٹیزنس. وہ بھی بیچ کے پورا ایرا کو آپ کھا گئے یار. یہاں سے میں پیسے کماتا ہوں نا. بچوں سینئر سٹیزن کا کیا میرے کو مزہ آتا ہے. سینئر سٹیزن بھی ٹیکنیکلی بچوں جیسے ہوتے ہیں. تو دیکھ رہو ٹرینڈ سیم ہے دونوں کے اندر, وہ بھی بچوں جیسے ہوتے ہیں, لیکن اب ان کے پاس کیئر لیس ہونے کے لیے وہ ایکسپیرئنس ہے جو ان کو بتاتا ہے سب اکھاڑ لیا کیا بگڑ گیا. تو وہ کیئر لیس ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہوگا تو ہوگا. وہ بچہ ویسے ہی کہتا ہے ہوگا تو ہوگا. تو دونوں میں سے فیچر وہی نکل رہا ہے. یا پرومیننٹلی دیس ٹو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اچھے ایک سکسیزفل ٹرینر ہیں, کیا گھر میں بھی آپ کی ٹریننگ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں؟ آئی تھنک آئی ایم پریٹی سکسیزفل وتھ مائی ہوم. اچھا بیگم سے آرگومنٹ she listens to me and I listen to her, but I think I learn more from her. Yeah, she is a much better, much clearer and much more generous thinker than I am. وہ پبلک اسپیکر نہیں ہے, وہ لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتی, بالکل نہیں بولتی, بٹ شی از at least 20 times or 30 times or 100 times more superior, better, clearer, more generous, more sorted than me. So I have huge respect for her. Yeah. But وہ میری بھی سنتی ہے. ایسا یہ جو سارے ہوتے ہیں نا گھر میں تو کچھ نہیں, میرے گھر میں بھی سنتے ہیں اور مگر میں بھی سنتا ہوں. اور یا آپ نے مختلف گروپس کو ٹریننگ دی ہوئی ہے, کون سے گروپ میں آپ کو فار ایگزامپل آپ سی ای اوز کو بھی ٹریننگ دیتے ہوں گے اور آپ جونیئرس مینجمنٹ ٹریننگز ہیں, کیا آپ کو وہ فرق نظر آتا ہے؟ مطلب کیا ایسا فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ لوگ سی لیول تک پہنچے ہوئے ہیں اور یہ لوگ شاید اسی وجہ سے ادھر رکے ہوئے ہیں ان کے تھاٹ پروسیس میں یا ان کے اپنی ٹریننگ میں کنڈکٹ کراتے ہوئے؟ کیا ڈفرینس فیل ہوتا ہے؟ ویری گڈ کویشچن یار, ویری گڈ کویشچن. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سم اپ. دیکھو ایک تو مجھے سکسیس ہے نا, وہ ایک اورا دے دیتی ہے آپ کو. ایک کامیاب آدمی چل رہا ہوتا ہے نا, اس کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کامیاب ہے. اسی مجھے نا بعض لوگوں پہ بڑا غصہ آتا ہے. میں ایک سیشن میں تھا تو ایک اب نام نہیں لیتا کیونکہ پبلک اسپیس ہے, بٹ مفتی صاحب ہیں تو ساتھ بیٹھے تھے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر مجھے تو ہے نا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خوبصورت ہو اور اکڑتا ہو تو مجھے برا نہیں لگتا, اور کوئی پیسے والا ہو اور اکڑتا ہو تو بھی مجھے برا نہیں لگتا. مگر کوئی غریب ہو اور زیادہ خوبصورت بھی نہ ہو اور اکڑ رہا ہو پھر مجھے بہت برا لگتا ہے. مجھے تو تو کیوں اکڑ رہا ہے؟ تو مجھے مفتی صاحب نے ایک وہ حدیث کا ریفرنس دیا کہ اور میں بالکل بہت محتاط ہو کر یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے حدیث کا ریفرنس دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے بات. انہوں نے فرمایا کہ اللہ ان 3 لوگوں کو مڑ کے نہیں دیکھے گا. کن کو؟ بوڑھا زانی, متکبر فقیر.
اور جھوٹا سیاستدان. تو مجھے ایٹ لیسٹ یہ تو انڈورسمنٹ ہوئی کہ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی تو غریب ہے اور اکڑ بھی رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, تو یہ صحیح ہے. تو مجھے دیکھو ہمارے معاشرے میں آج ہم لوگ پوڈ کاسٹ شروع ہوا اس سے پہلے جو بات کرتے ہیں, ہمارے معاشرے میں تم نے ایک چیز نوٹ کی ہے, ہمیں کامیاب لوگ برے لگتے ہیں, سکسیسفل لوگ برے لگتے ہیں. یہ پیسے کما رہا ہے ہمیں آگ لگتی ہے. تو آپ دیکھو پیسے کمانے والا کیا کرتا ہے, اپنے پیسے کمانے کو سوشل گڈنس کا لبادہ اڑاتا ہے. We are doing it for the society. Bhai, shut up. You are doing for making money. Keep doing it. But if you are not doing harm to anyone, what's bad in earning money, یار. مجھے اتنا دکھ ہوا جب یہ کووڈ کا ٹائم تھا یا آگے پیچھے کا ٹائم تھا, ایک آٹو موبائل مینوفیکچرر, نام نہیں لیتے ان کا, ان کو پلانٹ بند کرنا پڑا. میں ایک سی اوز اور سی ایکس اوز کے گروپ میں ہوں, اس میں لوگ پتہ ہے کیا بات کر رہے ہیں, اچھا ہوا بڑا نفع کما رہے تھے. یار یہ کیا بات ہوئی, آپ کماؤ نفع, مطلب آپ سوچو آپ کتنے نکم میں ہو کہ آپ نفع کما بھی نہیں پا رہے اور وہ نفع کما رہا ہے وہ برداشت بھی نہیں کر پا رہے. مطلب یہ تو ڈبل نکما ہوا. ایسا کیوں ہے کہ دوسرے کے نقصان میں اگلا بندہ خوش ہوتا ہے؟ یار اس لیے ایسا ہے کہ ہم کو ہے نا کسی طرح سے اپنے عقل کی ویلیڈیشن چاہیے, ہم اس کے لیے لگے رہتے ہیں. ایگو بوسٹرز. ہائے بس کوئی میرے سے آپ دیکھو ابھی ایک رپورٹ آئی, اس میں آیا پاکستان ہیپینس انڈیکس میں یہاں پر ہے. اب ایکچولی ہمیں دکھی ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے دیکھا انڈیا ہم سے نیچے, عجیب خوشی ہو گئی. ارے بھائی اس سے تیرے سکھ میں تو اضافہ ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ عجیب ہم لوگوں نے اپنا ڈرامیٹکس بنا کے رکھا ہے. بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دس, تو میرے کو لگتا ہے کہ ایک تو جب آپ ایک سکسیسفل ہوتے ہیں تو آپ کا اورا ہوتا ہے, جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان میں اور ان میں کیا, ایک تو اور آپ کا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. دوسرا, اور یہ میں سارے لیڈرز کے لیے, سارے ٹاپ سینئر لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا, بھائی وہاں پہ بھی بہت دکھی لوگ اپنے عمر کی وجہ سے اور تعلقات کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں, وہ آپ کو دکھ بھی جاتے ہیں, مطلب ان میں نہ پرسونا ہوتا ہے نہ ان سے آپ کو بات کر کے کوئی اچھی انرجی آتی ہے. تو ایک تو ایلیمنٹ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس پوزیشن پہ آ کے ایک اورا آ ہی جاتا ہے, خوبصورتی آتی ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. لیکن ایک اور چیز جو میں نے وہاں پر سینئر لیول پہ دیکھتا ہوں, وہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اس کو ہمیں ایکنالج بھی کرنا چاہیے. جب آپ ایک ایسے پوسچر پہ ہوتے ہیں نا جہاں یو ہیو ہیلپڈ ادرس گرو, تو آپ کے پوسچر میں جنروسٹی آ جاتی ہے. اب یہ سارا بولنے کے بعد میں آ جاتا ہوں ینگ لوگوں پہ, مینجمنٹ ٹرینیز, اور وہ آئی تھنک اس ٹائم پر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا مینٹور کون ہے. تو یہ جتنے ینگ لوگ یہ سن رہے ہیں نا, بھائی صاحب اس پہ تھوڑی کم توجہ دو کہ آپ کا پیکج کیا ہے. اس وقت توجہ یہ دو کہ اس وقت آپ کا پیئر کون ہے اور آپ کا مینٹور کون ہے. کریئر کے شروع کے 3 سال اچھے کھیل لو, لائف از پارٹی, لائف از پارٹی. ہم یہ شروع کے 3 سال لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑی پے بریکٹس پہ, یہ کرو نیچے آ جاتا ہے. سر یہ کب ختم ہوگا؟ ماں باپ کہتے ہیں میٹرک کر لو زندگی بن جائے گی, ایف ایس سی کر لی زندگی بن جائے گی, اچھی یونیورسٹی میں چل جاؤ زندگی بن جائے گی, اچھی جاب مل جائے زندگی بن جائے گی. پھر میں نے کہا اچھا کام کر لو, 3 سال آپ کہہ رہے کام کر لو, پھر زندگی بن جائے گی. اچھا میں زندگی کون سی بنا رہا ہوں وہ بتاتا ہوں. پہلے تو یہ نا, یہ جو زندگی بنانے کی خواہش ہوتی ہے ہم سب کی, یہ کیا یہ برائی میں روٹڈ ہے؟ نہیں, یہ اچھائی میں روٹڈ ہے. بھائی ہم واقعی ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں کوئی بھی تمہارے دل میں چھپی ہوئی اچھائی ڈھونڈنے نہیں آ رہا. آ رہا ہے کوئی کہ تمہارے دل میں کیا ہیرا چھپا ہوا ہے؟ بھائی یہ ہم نے میٹریسز بنائے ہوئے, اس میں آپریٹ کریں گے, اس کا یہ ماڈس آپرینڈی ہے. بھائی آپ کتنے ہی بڑے جینیس ہیں, آپ کے او اے لیولز کے اندر اور انٹرمیڈیٹ میں گریڈز نہیں آئے ہیں, آپ کو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا. ہم آپ اپنی دنیا کھول لیں. ایک تو ہے نا ہم لوگوں کو, میں بہت پہلے میں نے یہ غلطی کی اور میں اب آپ لوگوں کے توسل سے یہ بات بولوں گا. میں نے دیکھا ہے میں اسکول میں ایک بچہ ہائی پرفارمر ہے نا, اب ہم نے اس کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیا. او جی اے گریڈ سے کچھ نہیں ہوتا. تو لے کے دکھا. ایک تو محنت بھی نہیں کر رہا, اوپر سے اس کو گالیاں بھی دے رہا ہے جو کر رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اچھا پڑھیں, اچھی ایکسٹرا کیریکولر کریں, اپنی سبجیکٹ نالج کے علاوہ کی چیزیں بھی پڑھیں. لیکن یہ جو میں نے بات کہی نا کریئر کے شروع کے 3 سال مینٹور کا ڈھونڈنا, یہ آپ کی ٹریجیکٹری سیٹ کر سکتا ہے.
رائٹ. ہم لوگوں نے اس وقت, اور یہ بات تمہاری صحیح ہے, کامیابی کے لیے میٹرک, انٹر, او لیول یہ سب ضروری ہے, لیکن مجھے اس میں خوف پتہ ہے کہاں ہے, ایکویژن میں. ایکویژن میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, آئی ہوپ ہمارے لسنرس کو بھی اس ایکویژن میں مزہ آئے گا. ہم نے لائف کی ایک ایکویژن بنائی ہوئی ہے, وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے ورک ہارڈ. وین یو ورک ہارڈ یو ول بیکم سکسیزفل. وین یو ول بیکم سکسیزفل یو ول گیٹ ہیپی. یہ ایکویژن غلط ہے. یہ اصل ایکویژن ہے اسٹے ہیپی, ناؤ ورک ہارڈ. سکسیس ہوگی ہی ہوگی, بٹ پہلے ہیپی ہونا تھا. اب اس کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ہوا یہ کہ بھائی آپ دونوں ساتھ کے تھے, ایک ساتھ کریئر شروع کیا. بھائی یہ ہمارا بھائی غریب خاندان سے آیا ہے, اس کے بعد 2 بائکس تھی, اور 2 بائک تھی, مطلب 2 ٹائر والی بائک ہے, بائک تھی, 2 ویلر تھی. اس کی زندگی کی خواہش کیا تھی کہ ایک دن آئے گا جب میں 4 ویلر لوں گا. اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ ہارڈ ورک. فائنلی وہ دن آ گیا اور اس نے جا کر ایک آلٹو خرید لی ہے, اور اب یہ خوش ہونے ہی والا تھا. یہ آلٹو خرید کے گھر آیا, لیکن تم ظالم انسان, تم نے یارس خرید لی تھی. اس کا سائیکل ریوائز ہو گیا. یہ واپس ہارڈ ورک کرے گا, پھر واپس سے کامیاب ہوگا. اس لیے ہمارے اندر بغض بھی آ جاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب جب میں یارس یا ٹویوٹا یا ہونڈا یا اسپورٹیج پہ یا حوال پہ پہنچوں, تب تک یہ کمبخت اس سے اوپر نہ نکل جائے. تو میری ایکویژن غلط ہے. میری ایکویژن میں ہیپینس اینڈ میں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, چھوٹے بچے کو 1 منٹ کے لیے دماغ میں لاؤ, خوش ہوتا ہے نا؟ آپ گھر جاؤ شام کو, خوش ہوگا وہ. پھر ہم اس کو بتاتے ہیں بیٹا محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے, پھر خوش ہوگے. وہ ابھی خوش تھا, وہ ابھی خوش تھا. یہ آپ کی چولوں سے وہ دکھی ہوا ہے. کیا سمجھے؟ تو بھائی پہلے ہے ہیپینس, پھر ہے ہارڈ ورک, پھر ہے سکسیس. اگر ہم نے ہیپینس کو اینڈ میں رکھ دیا نا, لائف از اے ویشس سائیکل. اس میں نا آپ نے ایک بات انرجی کی بیچ میں while you were talking, کہ کچھ لوگوں سے مل کے ایک انرجی نظر آتی ہے, اینڈ دیٹ انرجی ریفلیکٹس. I just want you to touch on that a little more, کہ how important is that and does it impact, کہ اگر میں whatever problems I have in life, میں اگر ایک اچھی انرجی سے آپ کو ملوں گا, میں ایک اچھی انرجی سے اگر آپ کو ملوں گا تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا. آف کورس آئی تھنک انرجی از ریئل. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اٹس ناٹ ریئل. ابھی میں یہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے اور بھی پوڈ کاسٹ ہوں گے, آپ کے لسنرز نے اور بھی سنا ہوگا, لیکن آپ کو پتہ ہے پوڈ کاسٹ از ایز سکسیزفل ایز دی انرجی آف دا پرسن سٹنگ ان دا پوڈ کاسٹ. یس, رائٹ, 100%. تو انرجی از ریئل, انرجی از اناوائڈیبلی ریئل. جونٹی راڈز یاد ہے, ساؤتھ افریقن, کیا کمال انسان ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں پوری کرکٹنگ ورلڈ اٹھا لو, اس میں برانڈڈ یا بیٹسمین تھا یا بالر, یہ وہ پہلا جوان تھا جس نے فیلڈر کو برانڈڈ کیا. لیکن اس کی سب سے خاص بات کیا تھی؟ اٹ واز ناٹ جسٹ فیلڈنگ, دا وے ہی یوز ٹو لفٹ ہز ٹیم اپ. وہ یہاں بھاگ رہا ہے, وہاں بھاگ رہا ہے, اس کو تپی دے رہا ہے, اس کو شاباشی دے رہا ہے. دیٹ واز جونٹی راڈز فار یو. سو اینی ون ہو برنگز انرجی ٹو دا فلور از میموریبل. انرجی از ریئل, مطلب یو کانٹ اگنور اٹ. اور انرجی کا ایڈوانٹیج بتاؤں کیا ہے؟ وین یو ایگزبٹ انرجی پازیٹیو, یو اٹریکٹ more positive energy, so your energy goes further up. میں ٹریننگز کراتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ لوگ اینڈ تک اتنے ایکسائٹیڈ کیسے رہتے ہیں؟ میں کہا کیونکہ میں شروع میں ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں, پھر مجھے دیکھ کر یہ لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, پھر ان کو دیکھ کے میں تھوڑا اور ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں, پھر مجھے اور ایکسائٹیڈ دیکھ کے تھوڑا اور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اور یہ شام 5 بجے تک چلتا رہتا ہے. اس کے بعد دونوں ظالم حد تک تھک جاتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں. بٹ انرجی از ہاؤ اٹ فلوز. انرجی از ریئل, اور ہمیں بہت ڈیلیبریٹلی اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. میں روز صبح جب اب ٹریننگ پہ یا کنسلٹنگ پہ یا اپنے کام پہ جاتا ہوں, میں اپنے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یار آج گول یہ ہونا چاہیے میں جتنے لوگوں سے بھی ملوں نا, میں جب وہاں سے ڈسکنیکٹ کروں نا, دیٹ پرسن شوڈ بی مور جوائفل آفٹر میٹنگ می ایز کمپیئر ٹو بیفور میٹنگ می. یہ بہت اچھا گول ہے لائف کا. یہ شوڈ بی مور جوائفل. اب وہ میں کیسے بھی کروں, آئی تھنک دس از اے گڈ گول.
اینڈ پہ بس میرا ایک آخری سوال ہے کہ وائل یو آر ایٹ دس جرنی، جس طرح سے آپ نے ماشاء اللہ اتنی سکسیس حاصل کی اور آپ ادھر تک آئے ہیں، اس جرنی میں ایسی کون سی چیزیں تھیں جو آپ کو سیکھنے کے لیے اپنی پچھلی چیزوں کو ان لرن کرنا پڑا، اور وہ پروسیس آپ نے کس طرح کیا سو دیٹ ویورز میں بھی وہ لوگ جو اپنی جرنی میں جا رہے ہیں ان کو بھی اس میں انسپریشن ملے؟ میرے خیال سے اس کا بہت کوئک آنسر یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ بتانا چھوڑ دو کہ آپ کو ابھی جو پتہ ہے وہ ایبسلیوٹ ہے. اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کرو کہ آپ کو اب تک جو پتہ ہے وہ آپ کے اب تک کے ایکسپوجر کا نچوڑ ہے. یہ جو ہم ایبسلیوٹ ہو جاتے ہیں نا، آئی تھنک دس از اے ریئل ٹربل اینڈ دیٹ شوڈ اینڈ. دس از سم تھنگ ویئر آئی تھنک ایوری تھنگ چینجز. پھر آپ کا ایکسپوجر گرو کرتا رہتا ہے، آپ نئے لوگوں سے ملتے ہو. میں آج آپ لوگوں سے ملا، کچھ نیا سیکھا. میں یہاں آیا، میں نے مائک کی سیٹنگ دیکھی. کل میں کچھ پوڈ کاسٹ کا اپنا شروع کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے اس کو ایسے کرنا ہے. سیکھا. سو یہ جو ایبسلیوٹزم ہمارے دماغوں میں بھر جاتی ہے نا، یہ ہمیں مار دیتی ہے. تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ ہمارا ڈیسپریشن، ہمارا ایکسائٹمنٹ، ہمارا آبسیشن ٹو لرن روز رہنا چاہیے. ریگریٹ ہے کوئی لائف میں ابھی تک؟ ریگریٹ ہے تو صحیح، میں خالی یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ریگریٹ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے میں نے ٹائم لیا. آئی تھنک ریگریٹ نہیں ہے یار. مجھے جیسے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ایک دفعہ انفارمل کانورزیشن میں کہی، مجھے ایک چیز کا یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت عرصہ اپنے آپ کو یہ بتانے میں صرف کر دیا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد ٹریننگ کرانا ہے. یہ غلط تھا. ٹریننگ ایک ایکسپوجر تھا جو مجھے ملا ہے، شاید میں اور بہت کچھ کر سکتا تھا. تو میں نے اپنی زندگی کا کوئی 10 12 13 سال یہ سوچتے ہوئے نکال دیا کہ میں صرف یہ کر سکتا ہوں. آئی تھنک اگر مجھے جلدی اس کی ریئلائزیشن ہو جاتی تو میں کچھ اور بھی کر لیتا. لیکن کیا ہی پتا کہ آج جو میں کر پا رہا ہوں وہ اس کمٹمنٹ کی وجہ سے تھا جو شاید ان 14 سالوں میں نے دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ریگریٹ نہیں ہے، آئی تھنک وہ اس کا ٹائم ہے. اٹس اے پروسیس. ایک ریگریٹ اب ہوتا ہے وہ یہ کہ، اور میں آہستہ آہستہ اس سے بھی باہر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بیکاز آف دا لائن آف ورک آئی ایم ان اینڈ دین سم ادر سوشل انگیجمنٹس اینڈ سوشل سروس کمٹمنٹس دیٹ آئی ہیو، آئی تھنک میں اپنے بچے جو میرے بڑے ہو رہے ہیں اور میرے ماں باپ جو بوڑھے ہو رہے ہیں اور میری بیوی جو میرے ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی ہے، میں ان کو اتنا وقت نہیں دے پاتا اور اس کا ریگریٹ مجھے ہے. ہمارے پاس ایک سی او آئے تھے ایزی بائک کے، تو انہوں نے علی معین، تو انہوں نے ہمیں آ کے کہا کہ آپ یہ کام کر رہے ہو، میں نے زندگی بڑی محنت کی اور بڑا کچھ اچیو کیا زندگی میں. ایک چیز میری بات یاد رکھنا، انہوں نے کہا فیملی کو ٹائم ضرور دینا. مجھے آج سب کچھ ہے میرے پاس، بٹ مجھے ریگریٹ ہے میں نے فیملی کو ٹائم نہیں دیا. بالکل یہ چیز مس نہ کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. اور تو وہ اس کا مجھے ریگریٹ بھی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ابھی لسنرس کو ایک اور دیکھیں، لائف کی سب کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں. کتنے ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں نا جو بلو کالر ہیں، باہر کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کو یہاں پیسے بھیجتے ہیں. میں نے تو اتنی دکھوں کی کہانیاں سنی ہیں کہ وہ بچوں کو پیسے بھیجتے رہے اور اب بچوں کے لیے وہ باپ نہیں رہا بٹ پیسے بیچنے کی مشین بن گیا. تو ایسے لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وقت دینا، تو شاید میں ان کا دل بھی توڑ رہا ہوں گا. میں صرف یہاں پہ یہ کہوں گا کہ آئی تھنک اب مجھے جس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور میں تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جتنا ٹائم ہم ان کے ساتھ ہیں نا وہ تو پورا دیں. ہم اس میں بھی اپنے کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک مجھے بھی یہاں پہ سدھرنے کی ضرورت ہے. سو یہ ریگریٹ تو ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مائی آئی پلیزر. تھنک بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی. تھینک یو. سچ اے گریٹ پرسنالٹی، انسپائرنگ، بہت کچھ آپ کے سیکھنے سے ملا. انشاءاللہ آپ آگے بھی سیکھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. ہاں جی، آئی تھنک یہ والی ایپیسوڈ فلڈ تھی بہت زیادہ لرننگ سے. اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، جو سہیل بھائی کی انرجی تھی وہ تھرو اینڈ تھرو ٹرانسمٹ ہو رہی تھی ہماری پوڈ کاسٹ میں. آئی ایم 100% شیور اگر آپ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ سیکھا ہے. سیکھنے کا یہ ہوتا ہے نا کہ جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے اتنا ہی وہ بڑھتا ہے.
سو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں سو دیٹ وہ بھی اس سے سیکھیں اور سبق حاصل کریں. ہمارے کانٹینٹ کو پسند کریں اور کامنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان سارے لیسنز میں سب سے زیادہ اچھا کون سا لیسن لگا. اور اگر ہمارا کانٹینٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. اس سے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے اور مزید بہتر گیسٹ بلانے میں. شکریہ.